اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستان عزیز، ہماری گفتگو چل رہی تھی عدل میں کہ خداوند عالم عادل ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اس میں ہم نے بتایا عدل اور ظلم کی تعریف کیا ہے کہ عدل اور ظلم وہاں پر ہوتا ہے جہاں کسی کا حق کو جو حق ادا کرے اس کو عادل کہتے ہیں، جو حق ادا نہ کرے اس کو ظالم کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے بیان کیا کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ خداوند عالم کا ہے، انسان کے خلق کرنے سے لے کر انسان کو وجود دینے تک، اور پھر انسان کو صفات، مال، دولت، عزت، شہرت، خوبصورتی، مرتبہ، مقام جو کچھ بھی دے رہا ہے خدا دے رہا ہے، اور انسان کا کوئی خدا پر حق نہیں ہے۔ انسان نے خداوند عالم کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، لہذا کوئی انسان اور مخلوق یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ نعوذ باللہ کیونکہ خدا نے مجھے یہ چیز نہیں دی لہذا نعوذ باللہ خدا کیا ہے، ظالم ہے۔ نہیں، خدا جس کو چاہے جتنا دے، جو اس کی ملکیت ہے۔ خداوند عالم جس کا جو مقام بنتا تھا اللہ نے دیا ہے اور وہ دیتا ہے۔ لہذا خلقت میں جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا جو ہے خدا نے نعوذ باللہ جو ہے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ خداوند عالم جو ہے اب اس نے کیونکہ ہمیں خالق کر دیا ہے تو اس کے بعد چھوڑ دے، نہیں، خالق کرنے میں بھی خدا بہتر جانتا تھا کہ کس کو درخت بنانا ہے، کس کو انسان بنانا ہے، انسانوں میں کس کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو خوبصورت، بدصورت، جو بھی بنانا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ البتہ یہ بھی کیوں خدا ایسے کرتا ہے، کیوں سب کو امیر نہیں بنایا، کیوں سب کو مثلا جو ہے خوبصورت نہیں بنایا، کیوں دنیا میں کوئی غم ہی نہ ہوتا، خدا کر نہیں سکتا تھا؟ یہ سوالوں کے جواب بعد میں دوں گا جب یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہم بحث کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے اس نے کچھ حقوق بھی قرار دی ہیں اپنے لطف کی وجہ سے، کیونکہ خداوند عالم کا فائض ہمیشہ سے ہے۔ خدا جواد ہے، جود کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، لہذا اس نے اپنے پر، اپنی ذات پر انسانوں کے کوئی حقوق رکھ دیے ہیں۔ مثال کے طور پر خداوند عالم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ میرے بتائے ہوئے رستوں پر چلو گے تو میں اس کے مقابلے میں دنیا میں تجھے یہ دوں گا، اطمینان قلب دوں گا، عزت دوں گا، اور آخرت میں میں تجھے وہ کچھ دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کی مثالیں بیان کر دیں، مثلا تمہیں حوریں دیں گے، غلمان دیں گے، مثلا شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، محل ہوں گے، تمہارے نوکر چاکر، اصلاً جو ہے لائنیں لگی ہوں گی حوروں کی، اور جو کچھ تم چاہو گے، پاک بیویاں فلاں، اور عورتوں کو بھی اسی طریقے سے پاک شعرف۔ یہ خدا نے آپ نے اوپر جو ہے حق رکھ دیا، اور ظلم کے لیے بھی کہہ دیا کہ جو ظالم ہوگا، میں کیونکہ عادل ہوں، مثقال ذرۃ، جو بھی خردل کے دانے کے برابر نیکی کرے گا یا برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اگرچہ بعد میں برائی کی ہوگی تو میں اپنے لطف کی وجہ سے، ان اصولوں کی وجہ سے، اس کی شفاعت کی وجہ سے اس کو معاف کر دوں گا، اگر باقی اصولوں کو اس نے نہ ٹھکرایا ہوا۔ یہ شفاعت کی بحث جو ہے وہ آپ اپنی جگہ پر پڑھیں گے۔ پس جو ہے خداوند عالم جو ہے عادل ہے کیونکہ اس نے ہمیں وجود دیا، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں تھا، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے اپنی حکمت کے تحت جو ہے اور اپنی مخلوق کی محبت کی خاطر خدا نے آپ نے بھی کچھ جسم حقوق بنا لیے۔ کچھ ہیں حقوق العباد کہ ہم بندے ایک دوسرے پر ہیں، کچھ حقوق اللہ یعنی اللہ کے ہم حق ادا کریں، اور اللہ نے اس کے مقابلے میں کہا کہ اگرچہ میں کوئی مجبور نہیں ہوں، تمہارا موجود نہیں ہوں، لیکن میں خود اپنے لطف کی وجہ سے، اپنی کرامت اور کریم ہونے کی وجہ سے، رحیم ہونے کی وجہ سے میں تم پر لطف کرتا ہوں کہ آپ نے ذمہ حق لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں ان کو ادا کروں گا۔ پس جو بھی عمل صالح انجام دے گا اور خدا کے دین پر صحیح چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہی ادا کرے گا۔ اب اگر کوئی جو ہے انسان واقعاً دین اللہ کے بتائے پر صحیح چلتا ہے، جو کچھ اس کو سمجھ آئی ہے، جان بوجھ کر خداوند عالم کی خلاف ورزی احکام کی نہیں کرتا، تو خداوند عالم اپنے وعدے پر عمل کرے گا۔ لہٰذا یہاں پر ہم سوال مشہور دیتے ہوتے ہیں، بعض جو ہے کم خرد لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ خود جو ہے جو چاہے
وہ کر سکتا ہے، لہذا ہو خدا چاہے تو نیک بندوں کو، اولیاء خدا کو نعوذ باللہ جہنم میں بھیج دے، اور برے انتہائی فاسق و فاجر مثلا لعنت اللہ علیہ یزید جیسے کو جنت میں بھیج دے۔ ہم کہتے ہیں خدا ایسا نہیں کر سکتا، کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو، تم خدا پر حکم لگا رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم حکم نہیں لگا رہے، خدا کی ذات نے، خدا بند عالم نے اپنی ذات پر واجب قرار دیا ہے، خود گائے کو عدل کرے گا، وہ کسی کا ظلم نہیں کرے گا، لہذا وہ نیک انسانوں کو، اولیاء خدا کو جنت میں بھیجے گا، اور ملعون انسانوں کو، گناہگاروں کو جہنم میں بھیجے گا۔ یہ حق جو ہے اس حوالے سے ہم رکھتے ہیں کہ خدا سے کوئی شکایت کر سکتا ہے کہ میرے اللہ میں نے تو سارا نیک کام کیا، اب دین پر چلا، تو جس کا، اور خدا پر تو ثابت ہی ہے، تو اس کو خدا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ ہمارا حق ہے خدا پر، یہ بھی اس نے خود بنایا ہے، ورنہ ہمارا حق نہیں تھا۔ اللہ نے کہا ہے تمہیں حق دیتا ہوں کہ اس راستے پر چلو، تو دنیا میں بھی تمہیں اطمینان اور عزت دوں گا، آخرت میں پھر جو دوں گا اس کا تو تم جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ایک سوال کرتا ہوں، دو دوستان جو ہیں وہ خود حل کریں کہ بعض لوگ کہتے ہیں درست ہے خدا بند عالم نے کئی نعمتیں ہمیں دی ہیں، بہت زیادہ دی ہیں، لیکن ساتھ جو مصیبتیں بھی تو دے دی ہیں۔ اتنے سال ہو گئے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں، اپنا گھر نہیں بنا پایا، میں گاڑی نہیں خرید پایا، یا میری اولاد نہیں ہے، یا میں امتحان دے کے مثلا جو ہے جانا چاہتا تھا، مثلا جو ہے GD پائلٹ بننا چاہتا تھا، یا مثال کے طور پر جو ہے میں CSS کا امتحان پاس کرنا چاہتا تھا، یا میں ایک بڑا عالم بننا چاہتا تو میں نہیں بن سکا، تو جو ہے خدا آیا مجبور ہے کہ ہمیں دے دیتا خدا، یا خدا بند عالم کو پتہ تھا یہ غلطیاں کریں گے، یہ وہ کریں گے، تو پھر خدا بند عالم نے جہنم کیوں بنایا ہے؟ آیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کو پتہ بھی تھا کہ ہم غلطیاں کریں گے، اس نے جو ہے ہمارے اندر شہوت بھی رکھ دی اور لوگوں میں حسن بھی بنا دیا، اور دیکھا کہ جان بوجھ کر ہیشیٹ مثلا لڑکیاں سامنے جو ہے عریان ہو کر بے حجاب ہو کر آتی ہیں، ادھر دل بھی دیا ہوا ہے، شہوت بھی دی ہوئی ہے، تو اب میں ٹکرے ماروں کیا؟ میرے مثلا سینے میں درد ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ نے اس کے سارے رستے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حقائق بتا دی ہے کہ اپنی اگر تمہارا یہ غریزہ بنایا ہے، تمہارے یہ جو شہوت دی ہے فلاں، اس کے لیے حلال رستے بھی بنائے ہیں، ان حلال رستوں کے بعد آؤ گے کچھ قیود لگائے ہیں تو اس کے بدلے میں یہ دوں گا۔ اللہ نے یہ ظلم نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے انسان کی عین خلقت کے مطابق انسان کے لیے راہ بنا دی ہیں، اور اگر ہم لوگ ان پر صحیح چلتے، مثلا سچ بولو، مثلا کسی کے ساتھ دغا نہ کرو، اپنی جو ہے محنت اور کوشش کرو، کسی کے اوپر تہمت نہ لگاؤ، کسی کا حق غصب نہ کرو، تو اگر ہم یہ کرتے تو دنیا جنت ہوتی ہے۔ ایسا خدا نے قانون بنایا ہے کہ کبھی بھی ہم جو ہے دھوکہ نہ کھاتے، لہذا یہ کوئی اللہ نے کہیں پر بھی ظلم نہیں کیا، ہر چیز کی مصلحت جانتا ہے، بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ حکیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کیسے چلانا ہے، اور پھر آزادی بھی دے دی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور پھر سوال اس کو کھول کر کہتے ہیں کہ نہیں، ساری بات سمجھ آ رہی، اچھا اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بعد چیزوں کو کیوں خلق کیا ہے؟ مصیبتوں کو کیوں خلق کیا ہے، اور ہمیں کیوں ان کے سامنے کمزور بیچارہ لاچار بنا دی ہے؟ میں جو ہے اس جواب کے مقابلے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس سے سمجھنے میں زیادہ مدد ملے گی۔ آپ فرض کریں دنیا کے تمام لوگ جو ہیں ان کے جو ہے جیسے دو ہاتھ ہیں ہر انسانوں کے، اور دو پاؤں ہیں، اور اب فرض کریں کہ انسانوں کے دو ہاتھ اور دو پاؤں کے علاوہ دو اس کے پر بھی ہوتے تمام انسانوں کے، جس کی وجہ سے انسان ہر وقت جس وقت چاہتا پرواز کرتا، پرندوں کی طرح یہاں سے مثلا جو ہے پاکستان چلا جاتا، پاکستان سے ایران آ جاتا، یہاں سے اڑ کے جو ہے لاہور سے اسلام آباد، ایسے منٹوں میں گھنٹوں میں جو ہے ہم تیز رفتاری سے پہنچ جاتے، جس کی رفتار تیز ہوتی، اور ان میں سے دو تین بندے ایسے ہوتے جن کے ہاتھ اور پاؤں تو ہوتے لیکن ان کے پار نہ ہوتے۔ اب جن کے پار نہ ہوتے ان کو دوسرے لوگ کیا کہتے کہ یہ تو محتاج ہیں، یہ معلول ہیں، ان کے دو عضو جو ہیں اصلاً نہیں ہیں، یہ ناقص الخلقہ ہیں۔ جیسے آج ہمارے دو ہاتھ اور دو پاؤں ہیں، جس کا اگر ایک ہاتھ نہ ہو ایک پاؤں نہ ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ناقص الخلقہ ہیں۔ تو اب ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں نقص رہ گیا؟ کیونکہ باقی تمام میں جو ہے وہ پر ہیں،
ان کو پروں کی نعمت زیادہ دی گئی، ان 2 بندوں میں مثلاً 10 بندوں میں پر نہیں تھے، تو انہوں کہتے ہیں یہ ناقص الخلقہ ہیں، خدا نے ان کو یہ نعمت نہیں دی۔ ہاں خدا نے یہ نعمت نہیں دی، باقی نعمتوں تو دی ہیں۔ ہم اپنا اس 10 یا 5 افراد کا مقایسہ کر رہے ہیں، یہ بغیر پروں والے انسانوں کا، وہ جن انسانوں باقی سب کے پر تھے، ہم ان کے مقابلے میں مقایسہ کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں ان پر ظلم ہوا۔ یا کیا ظلم ہوا کہ اللہ نے ان کو پر دیے مجھے نہیں دیے؟ بھائی آپ کو ہاتھ اور پاؤں تو دیے، آنکھ اور اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں ایک کی نعوذ باللہ آنکھیں نہیں ہیں، یہ ایک آنکھ ہے، ایک بازو نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس پر ظلم ہوا ہے۔ بھائی اللہ نے جو باقی نعمتیں سب سے پہلے اس کو وجود تو دیا نا، اور اللہ اس سے حساب کتاب اسی وجود کے مطابق لے گا، پروں والوں سے پروں والے مطابق، جن کو زیادہ دولت دی ہے اس کے مطابق اللہ آزمانا چاہ رہا ہے۔ میں نے پہلے آیت پڑھی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ اس میں کیا تھا؟ سوچیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خوف، کسی کو بھوک، کسی کو مال کی کمی دے کر، کسی کو اولاد کی کمی، کسی کو مال کی کمی، کسی کو مصیبتیں دے کر، باقی نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، کہا تم سے ان کے مطابق ہی آپ سے جواب لیا جائے گا۔ لہذا ہم مثلا کسی کی ایک آنکھ نہیں ہوتی، یا ایک کمزور ہوتا ہے، یا ایک کا ہاتھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو نعمت نہیں دی۔ بھائی جو باقی دیا ہے اس طرف ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے اس کو کم تر دی ہے، اللہ کو محتاج تو نہیں تھا کہ حتماً آپ کو بھی دیتا، وہ بعد میں بیان کروں گا، وہ حکیم ہے، وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے۔ البتہ اس میں اکثر نقص یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، کچھ والدین کی طرف سے، کچھ معاشرے کی طرف سے، کچھ ظلم جو ہوتے ہیں، غذا ناقص ملتی ہے، کچھ کو اور اسلامی طریقوں سے ہٹ کر آپس میں معاشرت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چلو خدا ہی بناتا ہے، لیکن خدا بند عالم اس سے جواب بھی اس کے مطابق لے گا، اور جتنا یہ کمزور ہے خدا بند عالم اس کو اجر بھی ڈبل اور اتنا زیادہ دے گا، جس کو زیادہ دیا ہے اس سے حساب بھی زیادہ لے گا۔ مثال کے طور پر ایک کو دیے ہیں 1 کروڑ روپیہ، ایک کو دیے ہیں مثلاً 1 لاکھ روپیہ۔ 1 لاکھ روپیہ والا کسی مدرسے کو، کسی مسجد کو، غریبوں کو دیتا ہے مثلاً 5,000 روپیہ چندہ، اور وہ دوسرا وہ 50 لاکھ روپیہ چندہ دیتا ہے۔ تو کیا ہے، اب وہ جو کروڑوں پتی تھا جس کے پاس 1 ارب سے زیادہ تھا، اس نے 5 کروڑ دے دیے، 1 لاکھ والے نے 10,000 15,000 دے دیے، تو خدا بند اس کو اجر زیادہ دے گا۔ اب یہ شکوہ کرے کہ مجھے ایک نعمت کم دی تھی، اس کو زیادہ دی تھی، بابا اس کو زیادہ دی ہے، تو اس کا زیادہ بھی تھوڑا شمار ہوگا، تمہارا کم دی ہے تو تمہارا کم بھی اس حساب سے زیادہ شمار ہوگا۔ لہذا یہ جو تھوڑا نقص ہوتا ہے، خدا مجبور اگرچہ نہیں ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ امتحان لینا چاہ رہا ہے، جتنا اس نے دیا ہے، ہم کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں، وہ اس کا بدلہ بھی اتنا ہی لے گا۔ یہاں پر بھی وہی مثال جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ جیسے ایک امیر انسان ہے نا، وہ جتنا اپنا مرضی سے دینا چاہتا ہے، تو وہ جتنا جس کو کسی کو دیتا ہے 10,000، کسی کو دیتا ہے 500 روپیہ، بندہ غریب نہیں کہہ سکتا کہ اس کو 10 دیا، مجھے 5 دیا، مجھ پر ظلم کیا، نہیں، تیرا کوئی حق ہی نہیں تھا، اس نے تجھ پر فضل کیا، احسان، تجھے 5,000 دے دیا، اس کو 50,000 دے دیا، لیکن وہ حکیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا یہاں پر کوئی ظلم بھی نہیں ہے۔ لہذا جو مثلا سالوں سے بھاگ رہا ہے، اس کو اپنا گھر نہیں بنا پا رہا، اس کو جائیداد زیادہ نہیں مل رہی، وہ گاڑی نہیں خرید پا رہا، یا جس کو اس نے تھوڑا جسم کو کام دیا ہے، زیادہ دیا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، آپ کوئی حق نہیں رکھتے کہ اس نے ظلم کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو صلہ بھی 2 برابر دے گا، 10 برابر دے گا، اور آپ سے حساب اب نہیں کرتے وہ بھی نہیں لے گا۔ یہاں پر پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، اس نے کسی کو کام دیا، کسی کو زیادہ دیا، وہ حکیم ہے، لیکن ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ خدا بند عالم تمام کو ایک جیسا پیدا کر دیتا، سب امیر ہوتے، سب صحت مند ہوتے، سب جو مصیبت دوسروں کو ملتی ان کو بھی ملتی، جو دوسروں کو دیا ہوا تھا سب وہ ان کو ایک جیسا ملتا، تو پھر جب وہ خالق کر سکتا ہے، وہ قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، کیوں کسی کو ناقص خلقہ اور کسی کو کامل، کسی کو بیوی اچھی دی، کسی کو اچھی نہیں دی، کسی کو خوبصورتی دی، کسی کو نہیں دی، تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ خدا بند عالم کا جود و کرم وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، خدا سب کچھ وہ دے سکتا ہے، لیکن مشکل اس طرف سے ہے۔ اس کا 2-3 پوائنٹس میں جواب دوں گا۔
ایک یہ کہ کیونکہ خداوند عالم نے یہ جس دنیا میں بھیجا ہے یہ مادی دنیا ہے، مادہ میں محدودیت ہے، کیسے؟ اور دوسرا جو ہے خداوند عالم حکیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے احسن الخالقین ہے، اس نے جو بہترین نظام ہو سکتا تھا وہ بنایا ہے، کیونکہ حکمت والا ہے، کسی کو کم دینا تھا کسی کو زیادہ، سب کو برابر نہیں رکھا۔ یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا بعد والے درس میں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔